وہ میری چین جبیں سے غم پنہاں سمجھا، وہ میری چین جبیں سے غم پنہاں سمجھا، راز مکتوب بب ربطی عنواں سمجھا۔ السلام علیکم ناظرین، تو آج حسب وعدہ مرزا غالب کی ایک اور غزل کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر، اور اس غزل کا مطلع لے کر حاضر ہوں، کیونکہ ابھی آج یہ نئی غزل ہے۔ تو آئیں بلا تاخیر اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی۔ اس کا پہلا مصرع ہے، وہ میری چین جبیں سے غم پنہاں سمجھا۔ اس میں دو مرکب آ گئے ہیں، پہلا مرکب چین جبیں ہے اور دوسرا مرکب غم پنہاں ہے۔ یہ دونوں مرکب جو ہیں مرکب اضافی کہلاتے ہیں۔ تو آئیں پہلے ان دونوں مرکبوں کے جو معنی ہیں وہ دیکھ لیں۔ چین جبیں، چین کہتے ہیں دراصل شکن کو۔ ایک وہ چین جو کہ ملک کا نام ہے، یہاں وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد جو ہے وہ شکن ہے۔ جس طرح سے کپڑوں میں سلوٹیں پڑ جاتی ہیں یا شکنیں پڑ جاتی ہیں، تو بس اس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کے ماتھا کے اوپر، جبیں کا مطلب ہوتا ہے ماتھا، تو ماتھے کے اوپر بھی جو ہیں شکنیں جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اور عام طور پر ماتھے کے اوپر جو ہے وہ شکن اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان پریشان ہو، سنجیدہ ہو، کسی فکر میں مبتلا ہو، تو پھر انسان کے چہرے پر جو ہے، یعنی ماتھے پر، جب بین پر شکن جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، بلکہ شکنیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ دوسرا مرکب غم پنہاں، غم پنہاں چھپا ہوا۔ اب اس کا معنی کیا ہوا کہ وہ میری چین جبیں سے غم پنہاں سمجھا۔ وہ کا مدلول یا اس کا اشارہ جو ہے غالب کا، وہ اپنے معشوق کی طرف ہے کہ میرا معشوق جو تھا اس نے اچانک میرے چہرے پر نظر کی اور اسے میرے ماتھے کے اوپر جو ہے وہ شکنیں نظر آئیں، یعنی میرا ماتھا اسے شکن آلود نظر آیا۔ تو وہ سمجھ گیا کہ اس وقت غالب کی طبیعت جو ہے وہ رنجیدہ ہے، پریشان ہے، اس کے دل کے اندر کوئی جو ہے وہ چھپا ہوا غم ہے۔ دوسرا مصرع، راز مکتوب بب ربطی عنواں سمجھا۔ اصل میں یہ جو شعر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعر سارے کا سارا غالب نے ایک اس ناظر تشبیہ کی وجہ سے یوں سمجھیں کہ یہ تراشا اور یہ پیش کیا اور اس کو مطلع بنایا غزل کا۔ یہ جو آگے ایک بڑی نادر قسم کی تشبیہ آ گئی ہے، وہ تشبیہ کیا ہے کہ راز مکتوب بب ربطی عنواں سمجھا۔ مکتوب خط کو کہتے ہیں، عام طور پر خط کو کہتے ہیں، لیکن لغوی طور پر مکتوب کا مطلب ہوتا ہے لکھا ہوا، کتابت سے ہے، یعنی کوئی بھی چیز جو لکھی ہوئی ہو وہ مکتوب ہے۔ کیونکہ خط جو ہے وہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، تو ہم عام طور پر خط کو جو ہے وہ مکتوب کہہ دیتے ہیں۔ لیکن یہاں تحریر بھی جو ہے اس کا معنی لیا جا سکتا ہے، لیکن آگے لفظ عنوان جو ہے وہ آ رہا ہے، تو اس مناسبت سے یہاں اس کو خط جو ہے وہ لینا زیادہ مناسب ہے۔ تو مانا ہوا راز مکتوب کہ پڑھنے والا جو تھا، جب اس نے خط کو دیکھا تو خط کے اوپر جو ہے ہمیشہ ایک خط کا جو ہے عنوان ہوتا ہے، تو اس نے عنوان کے اندر جو ہے ایک بے ربطی دیکھی، یعنی عنوان کچھ ہے اور نیچے جو ہے جو تحریر ہے وہ کچھ اور ہے، یعنی ان میں کوئی باہم ربط نہیں ہے۔ یہ دوسرے لفظوں میں جو بھی تحریر ہے اس خط کی، عنوان سے لے کر نیچے تک، وہ بے ربط ہے۔ تو تحریر کی بے ربطی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ جو محرر ہے اس کی ذہنی کیفیت کی جو ہے نشاندہی کرتی ہے کہ لکھنے والا جو ہے وہ کوئی مطمئن نہیں تھا جب اس نے یہ تحریر لکھی، اس کے ذہن میں کوئی ہیجان تھا، کوئی پریشانی تھی جس میں وہ مبتلا تھا، جس کی وجہ سے اس کی تحریر میں ایک یگانگت یا ایک یکسانیت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، بلکہ اس کی بجائے ایک بے ربطی جو ہے وہ در آئی۔ تو اب دیکھیں کہ یہ تشبیہ جو ہے غالب کو بہت پسند آئی، اور غالب نے اس تشبیہ کے نتیجے میں اپنی یہ غزل کا جو ہے وہ مطلع نکال لیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شعر جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت شعر بن گیا۔ ایک مرتبہ اب ہم اس کو جو ہے دو سطروں میں اگر سمجھنا چاہیں اس کے مفہوم کو، تو ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے کوئی بے ربط تحریر دیکھ کر انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ لکھنے والے کی جو کیفیت ہے اس کے اندر ایک اضطراب تھا، ایک ہیجان تھا، اسی طرح سے میرے ماتھے پر شکنیں دیکھ کر یا میرے ماتھے کو شکن آلود دیکھ کر
میرے محبوب نے میرے غم پنہاں کو جو ہے وہ سمجھ لیا کہ میں اندر سے جو اس وقت ٹوٹا پھوٹا ہوا ہوں، میں اندر سے کسی غم میں یا کسی ہیجان میں یا کسی فکر میں مبتلا۔ اب اس شعر کے حوالے سے دو باتیں بڑی اہم ہیں، اور میں اپنے ناظرین کو چاہوں گا کہ جو بھی شعر و سخن کے ساتھ وابستہ ہیں وہ یہ دو باتیں ضرور سماعت فرمائیں۔ پہلی بات یہ کہ دوسرے مصرعے کے اندر، جس کو تنافر صوت کہتے ہیں، وہ اس میں بظاہر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، تنافر صوت یہی ہوتا ہے کہ ایک ہی حرف جو ہے اس کو آپ متعدد مرتبہ اکٹھا کر کے لے آئیں، جیسے ککے کی مثال دے رہا ہوں، اب یہاں 3 مرتبہ جو ہے وہ کاف اکٹھا ہو گیا، یہاں بھی جو ہے وہ 3 مرتبہ جو ہے لفظ بے جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا ہے۔ راز مکتوب ب بے ربطی، دیکھا، راز مکتوب ب بے ربطی، عنوان سمجھا۔ تو اس میں باقی جو تکرار ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ گراں گزرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، اور میں ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں کہ تنافر صوت جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے حتی الوسع جو ہے انسان یا شاعر جو ہوتا ہے بچنے کی کوشش ضرور کرتا ہے، لیکن پھر بھی بعض اوقات شعر کی بندش جو ہوتی ہے، الفاظ کا انتخاب جو ہوتا ہے، الفاظ کا یوں سمجھیں کہ ایک خوبصورت پن جو ہوتا ہے، وہ شاعر کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ ان الفاظ کو اسی طرح سے جو ہے وہ استعمال کرے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ راز مکتوب ب بے ربطی عنوان، تو بے پھر بے، تو 3 مرتبہ بے جو ہے وہ اکٹھا ہوا، اور پڑھنے میں ہلکی سی جو ہے وہ دشواری بھی آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود غالب نے جو ہے اس کا کوئی اور متبادل جو ہے وہ تلاش نہیں کیا۔ حالانکہ اگر مرزا غالب جیسا شاعر چاہتا تو یہاں سینکڑوں متبادلات جو ہے وہ لا سکتا تھا، لیکن مرزا غالب کو جو ہے یہ اپنی بندش جو ہے، یہ الفاظ کا انتخاب جو ہے اس قدر اچھا لگا کہ انہوں نے یہ تنافر صوت جو ہے ایک طرح سے اس کو گوارا کیا۔ ایک اور بات کہ یہ شعر میں سمجھتا ہوں کہ مرزا غالب نے صرف اور صرف اس تشبیہ کی وجہ سے جو ہے اس کو باندھا یا اس کو نظم کیا، ورنہ جو غالب کا جو بنیادی فلسفہ ہے، بلکہ عشق کا جو بنیادی فلسفہ ہے، یا یوں سمجھیں کہ ہمارے مشرقی ادب کا جو بنیادی فلسفہ ہے، یہ شعر اس سے متصادم ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ ہمارا جو ایک روایتی معشوق ہے وہ تو عاشق کی طرف دیکھتا تک نہیں ہے، وہ تو عاشق کے غم ظاہر کو بھی جو ہے نہ سننا گوارا کرتا ہے، نہ سمجھنا گوارا کرتا ہے، چیز جائے کہ وہ عاشق کے جو ہے وہ غم پنہاں کو جو ہے وہ سمجھ لے۔ مثال کے طور پر مرزا غالب کا وہ معروف شعر، یا رب وہ نہ سمجھیں ہیں، یا رب وہ نہ سمجھیں ہیں، نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو جو نہ دیں مجھ کو زباں اور۔ تو دیکھیں کہ اس شعر کے اندر مرزا غالب کے چہرے کی علامات، وہ تو دور کی بات، مرزا غالب جو ہے وہ اپنی زبان سے جو ہے اپنا غم پنہاں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، اپنی زبان سے اپنا حوالے خاطر جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، پھر بھی ان کا معشوق جو ہے وہ سمجھنے اور سننے کو تیار نہیں ہے۔ یا رب وہ نہ سمجھیں ہیں، نہ سمجھیں گے میری بات، یعنی پھر بھی وہ میری بات جو ہے وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ تو اندازہ لگائیں کہ ایک طرف غالب کہہ رہے ہیں کہ صراحت کے ساتھ بیان کیا ہوا زبانی احوال وہ بھی جو ہے وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، چہ جائے کہ دوسری طرف صرف چینے جبیں دیکھ کر جو ہے مرزا غالب کا محبوب جو ہے وہ ان کے غم پنہاں تک جو ہے وہ رسائی حاصل کرتا نظر آ رہا ہے ہمیں اس شعر کے اندر۔ تو اس میں ہوتا یہی ہے، جو کہ میں خود بھی کچھ سخن سے تعلق رکھتا ہوں، اور ایک چھوٹا سا جی ہاں یہ میں ضرور کہوں گا ایک چھوٹا سا شاعر بھی، تو میں خود سمجھتا ہوں ان چیزوں کو کہ بعض اوقات الفاظ کی بندش اور الفاظ کا انتخاب یا تراکیب کا انتخاب یا یوں سمجھیں کہ تشبیہات کا انتخاب شاعر کو جو ہے وہ اس طرح کی بغاوت پر مجبور کر دیتا ہے، وہ اپنے فلسفے سے جو ہے ہمیں انحراف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس طرح سے آپ اس شعر کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ مرزا غالب کا محبوب جو ہے ان کے غم پنہاں کو محض چہرے کی شکن یا ماتھے کی شکن کی وجہ سے جو ہے وہ سمجھ پا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک ڈائمینشن تھی اس شعر کے حوالے سے، یعنی 2 ڈائمینشن سے، ایک یہ تنافر صوت کے حوالے سے، اور دوسری روایت سے ہٹ کر جو ہے مضمون باندھا گیا ہے اس حوالے سے۔ تو یہ دونوں چیزیں میں نے اس قابل سمجھی کہ آپ کے ساتھ جو ہے ان کو بھی شیئر کیا جائے، کیونکہ میرے چینل کا جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں پوئٹری کی لرننگ جو ہے وہ ایک عنوان ہے، اور پھر میں بطور خاص جو ہے مرزا غالب کے اشعار یا ان کا دیوان جو ہے تفہیم غالب کے عنوان سے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ایسا پہلو کہ جو مجھے قابل ذکر نظر آئے وہ میں آپ تک نہ پہنچاؤں۔
چنانچہ انشاءاللہ اب اس کا اگلا شعر بلکہ اگلے اشعار کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ایک ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے فقیر کو دعاؤں کے ہمراہ اور آپ کے لیے بھی ڈھیر دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.